تن من دھن سب قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز ہو. ریڈی ٹو سیکریفائس ایوری تھنگ، ایوری تھنگ، ایوری تھنگ انکلوڈنگ یور لائفز. یہ تین تو اسینشل انگریڈینٹس ہیں انقلابی تربیت کے، اسینشل. چوتھا ایک اور ہوگا، اگر جو آپ انقلاب کے ذریعے سے نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی اسپرچول ڈائمنشن بھی ہے، اس میں کوئی روحانیت کا پہلو بھی مطلوب ہے، تو روحانی تربیت بھی کارکنوں کی کرنی پڑے گی. ورنہ انقلاب کے اندر روحانیت کہاں سے آ جائے گی اگر کارکنوں میں نہیں ہوگی. دیٹ از دی فورتھ ڈائمنشن. اب آئیے نمبر 4. یہ کہنے کو تو نمبر 4 ہے، حقیقت میں یہ پہلے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پیسو ریزسٹنس. اس کی کیا معنی ہے؟ ریزسٹنس تو ہوگی، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹو، لیکن کوئی جوابی کارروائی مت کرو. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں گا کیوں. اٹس ویری لاجیکل. دیکھیے، پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ معاشرے کے اندر کانفلکٹ پیدا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دی ریولوشنریز. ورنہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، امراء تھے، غربا تھے. یہ اپنی قسمت پہ راضی ہیں، وہ اپنے ہاں عیش کر رہے ہیں. غلام اپنا کام کر رہا ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہے کہ میری قسمت یہی ہے. اسی لیے مارکس نے کہا تھا مذہب عوام کا افیون ہے. میری قسمت یہی تھی، مجھے اللہ نے یہی بنا دیا ہے. صابر ہے، شاکر ہے. انقلاب کے لیے تو نہیں اٹھتے ہو، بغاوت تو نہیں کرتے. تو یہ تو بالکل ہے جیسے کہ تالاب جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی لہریں نہیں ہیں، بڑا سکون کے ساتھ ہے تالاب. آپ نے ایک پتھر مارا، دس از رانگ، یہ غلط، یہ نظام غلط ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، استحصالی نظام ہے، یہ ریپریسو ہے، استبدادی نظام ہے، یہ ڈسکریمنیٹو ہے، یہ امتیازات قائم کر رہا انسانوں کے اندر. یہ غلط. کس نے پتھر مارا؟ آپ نے مارا نا. اب پتھر جائے گا تو پھر کچھ لہریں اٹھیں گی کہ نہیں؟ تو معاشرے میں جو لہریں اٹھتی ہیں وہ ایک نیچرل ری ایکشن ہے انقلابی دعوت کا. البتہ اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، 2 سٹیجز بڑی اہم ہیں. پہلی سٹیج میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شخص داعی انقلاب بن کر سامنے آیا ہے اس کی کیریکٹر ایسیسینیشن کرو، شخصیت اس کو کسی طریقے سے مجروح کرو اور اس کی ہمت تو توڑ دو، اس کی ول جو ہے بریک کر دو. لہذا ساری پرسیکیوشن جو ہے، تشدد جو ہے وہ داعی کی ذات پر ہوگا اور وربل ہوگا. پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا ہے، ہمارا نظام ٹھیک ٹھاک ہے، صدیوں سے چلا آ رہا تھا، ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یہ کہتا غلط ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، شاید آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے اس پر، دماغ خراب ہو گیا ہے. ٹو سپریس دی ول، ان کی قوت ارادی کو کل کر دیا. اگر داعی بیٹھ جائے گا، ہمت جواب دے جائے گی تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. درخت کی جڑ کٹی تو سارا درخت خود ہی ختم ہو جانا. لیکن اگر وہ داعی کھڑا رہ گیا، کریکٹر ایساسینیشن کو برداشت کر گیا، جواباً اس نے یہ نہیں کہا تم پاگل ہو میں نہیں پاگل ہوں، تمہارا دماغ خراب ہے میرا نہیں خراب ہے، نہیں، کوئی جواب نہیں. پیسو ریزسٹنس ہے یہ، اس میں جواب کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دعوت جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، پیپل آر ریلنگ راؤنڈ ہم، لوگ تو جمع ہو رہے.
تو پھر فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوتی ہے. انہیں مارو, انہیں بھوکا رکھو, انہیں جیلوں میں ٹھوسو, انہیں قتل کرو, فائرنگ اسکواڈز کے سامنے کھڑے کر کے ان کو سینکڑوں کی تعداد میں مارو. اب یہاں بھی ضرورت ہے کہ ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. کیوں؟ یہ کیوں بہت اہم ہے. میں جو کچھ بول رہا ہوں مجھے بار بار یاد آ رہا ہے ڈاکٹر راجرز. وہ بڑا ایکسائٹڈ فیل کرتا تھا جب میں یہ بیان کر رہا تھا. ضرورت کیا ہے؟ شروع میں انقلابی یا انقلاب کے دائی تھوڑے سے ہوتے ہیں, اگر وہ بھی وائلنٹ ہو جائیں تو اس سسٹم کو حق حاصل ہوگا کہ انہیں کرش کر کے ختم کر دیا جائے فوراً. لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر رہے, کوئی جوابی کارروائی نہیں, تو ٹھیک ہے ٹارچر کریں گے, پرسیکیوٹ کریں گے, لیکن اس طرح نہیں کہ ختم کر دیں. اس کو میں کہتا ہوں ٹو بائی ٹائم, وقت حاصل کرنا جو ہے, مہلت عمل, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی دعوت پہنچا سکیں, ہمارا آرگنائزیشنل بیس زیادہ سے زیادہ براڈ ہو جائے. طاقت ہوگی تو پھر سسٹم کو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کریں گے اس کے ساتھ. طاقت ہی نہیں تو کیسے کریں گے؟ لیکن طاقت حاصل کرنے کے لیے وی ہیو ٹو بائی ٹائم, ہمیں وقت چاہیے, مہلت چاہیے. لہذا ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن, نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense, اپنے تحفظ کے لیے بھی ہاتھ مت اٹھاؤ. اور اس کا جو ایک نہایت اہم نتیجہ نکلتا ہے, اب وہ کیا ہے؟ دیکھیے معاشرے میں چودھری لوگ بھی ہیں, سردار بھی ہیں, سرمایہ دار بھی ہیں, عوام بھی تو ہیں. وہ چودھری, وہ سردار, وہ تعلق دار, وہ جاگیردار, وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف انقلاب ہے. عوام تو نہیں سمجھ رہے, لیکن ان میں ہمت نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی. وہ ڈمب ہوتے ہیں, بول نہیں سکتے. اسی کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی. میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے, لیکن وہ اندھے بہرے تو نہیں ہوتے نا. گونگے تو ہیں, اندھے بہرے تو نہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیوں مارا جا رہا ہے انہیں, کیوں قتل کیا گیا, کیوں ان کے گھر جو ہیں وہ بارود سے اڑا دیے گئے, کیوں ان کے پوری فیملیز کو جو ہے کولو کے اندر پلوا دیا گیا. وائی واٹس دی کرائم؟ انہوں نے چوری کی ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, واٹ؟ نتھنگ. دے بلیو ان دس آئیڈیالوجی اینڈ دیٹس آل. They want to put an end to exploitation, discrimination and suppression. اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اندر ہی اندر عوام کی ہمدردیاں ان انقلابیوں کے ساتھ ہو جائیں گی. اگر وہ بھی جوابی کارروائی کریں تو پھر تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, دو طرفہ معاملہ ہے, انہوں نے مارا, اس نے بھی مار لیا, بات ختم ہو گئی. یہ تو کچھ نہیں کر رہے, یہ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. تو ہمدردیاں جو ہیں عوام کی, سائلنٹ میجورٹی کی, چاہے ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ غلط کام کر رہے ہو تم, کیوں مار رہے ہو ان کو, کیوں تکلیفیں دے رہے ہو ان کو, کیوں قتل کر رہے ہو ان کو. نہیں, they don't have the courage. But within their own hearts وہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے. اس سے اندر ہی اندر ہمدردیاں انقلابیوں کے ساتھ ہوئی. اور مجھے وہ مصرع یاد آ رہا ہے, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. جنہوں نے دلوں کو فتح کر لیا پھر آخر کار فاتح زمانہ وہی ہوں گے. یہ چوتھا جو ہے, اب یہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ گنتی میں تو چوتھا ہے, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, لیکن شروع تو پہلے سے ہو گیا, پہلے دن سے ہو گیا. اس کے بعد پانچواں جو سٹیپ ہے وہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس. کم ان دی فیلڈ اینڈ چیلنج دی سسٹم, کنفرنٹ اٹ. شفٹنگ فرام دی فورتھ ٹو دی ففتھ, یہ انتہائی نازک فیصلے کا وقت ہے. قیادت کی
ذہانت کا ثبوت یہی ہوگا۔ اگر